فرعون کے زمانے میں ایک ایسی خادمہ جس کے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل کی بڑی کڑائی میں ڈال دیا، یہاں تک کہ ایک کم عمر بچی کو بھی ماں سے چھین کر کھولتے ہوئے تیل کی کڑائی میں ڈال دیا، اور آخر میں اس ماں کو بھی صرف اس لیے اس کڑائی میں ڈال دیا کہ وہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کو خدا ماننے کو تیار نہیں تھا۔ دوستوں، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے۔ میں مصر کے قریب ایک مقام سے گزر ہوا تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ دوستوں، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کس طرح کی ہے۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارے قصے کو بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اسے زبان سے بے ساختہ نکل گیا بسم اللہ۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ مشاطہ جو کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی، اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ جس کے جواب میں خادمہ نے کہا، ہاں میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی یہ سب کچھ سن کر بہت زیادہ غصے اور آگ بگولا ہو گئی، جس پر اس نے اپنے باپ فرعون کو یہ پیغام بھجوایا۔ فرعون یہ سنتے ہی سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت پورا دربار لگا ہوا ہے اس میں خادمہ کو بلاوا بھیجا اور کہا، کیا تو؟ مشاطہ جو کہ خادمہ تھی وہ دربار میں پہنچی۔ دربار میں پہنچنے سار ہی فرعون نے پوچھا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی ایک بہت بڑی کڑھائی لائی جائے اور اس میں تیل ڈال کر اسے خوب تپایا جائے، اور بالکل اسی طرح کیا گیا۔ فرعون کے حکم کے مطابق ایک تانبے کی بہت بڑی کڑھائی لائی گئی اور اس میں تیل کو ابلتا ہوا تپایا گیا، جس کے بعد فرعون نے حکم کیا کہ اس کی بچوں کو سب سے پہلے اور اس کے بعد اس کی ماں کو اس کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد وہ کڑھائی گرم ہو گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ دوستوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈر کے مارے خادمہ مکر جاتی اور کہتی کہ فرعون مجھے غلطی ہو گئی مجھ سے اور میرے بچوں کو اس تیل میں نہ ڈالو، کیونکہ کوئی بھی ماں اپنے بچوں کو تیل میں ڈلتے ہوئے مرتے ہوئے بالکل بھی نہیں دیکھ سکتی۔ جس کے بعد خادمہ نے بادشاہ سے ایک درخواست کی کہ میری یہ درخواست منظور کرو کہ میری اور میرے بچیوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ ڈالنا۔ اس نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے یہ منظور کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس خادمہ کی دونوں بچیوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دیا گیا اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا کہ اماں جان افسوس نہ کریں، اماں جان ذرا بھی پیش و پیش نہ کرو، حق پر جان دینے ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ کیونکہ انہیں صبر آ گیا تھا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کو ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا۔ یہ خوشبو کی مہک اس کے جنتی محل سے آ رہی تھی۔ دوستوں، ہونے میں تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خادمہ وہیں مکر جاتی اپنے بچوں کی خاطر، لیکن وہ بالکل بھی اپنی بات سے نہیں ہلی۔ دوستوں، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک ایسی ہی نئی اسلامک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔